بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف الملوک سے شعر عرض ہے۔ وحدت دا دریا وڈیرا جاں موجاں وچ آوے، ڈاباں وکھریاں بن ٹہنا اکو لہر بناوے۔ وحدت کا بڑا دریا جب موجوں میں آتا ہے تو وہ تمام نفرتیں مٹا ڈالتا ہے۔ ڈاباں وکھریاں سے مراد ہے پانی کے چھوٹے چھوٹے ذخیروں کو اس دریا کی یعنی وحدت کی دریا کی موج کی تہ میں گم کر دیتا ہے۔ جناب محترم پروفیسر سعید احمد صاحب نے اپنے ایک ایڈیشن میں جہلم دریا کو وحدت کے دریا سے تشبیہ دی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت میاں محمد بخش جی کے ایک سچے عاشق مولوی عبدالمجید ملنگ مرحوم کی مسجد توحید بھی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں تمام مذاہب کے لوگوں نے حصہ لیا اور تقسیم سے پہلے مولوی جی مرحوم جب تقریر فرماتے تو مسجد کے احاطے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بڑے شوق سے آپ کی تقریر سنتے۔ ممبر پر تمام مذاہب کی کتابیں موجود ہوتی اور وحدت انسانی کے علم بردار مولوی جی ان کتابوں کے حوالے دے کر سبھو مانس اکو جات کا درس دیتے۔ جب تقریر ختم ہو جاتی تو دیگر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے، جبکہ مسلمان بآرام نماز جمعہ کی ادائیگی کرتے۔ اس مسجد کے ماتھے پر ایک بڑے سے بورڈ پر لکھا ہوا میاں صاحب کا مشروف زمانہ کتاب سیف الملوک کا یہ مصرع ہر راہ گزر کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ لا ہنیرا جہل برے دا چانن لا عقل دا۔ دریائے جہلم 1947 سے پہلے وحدت کا دریا اس لیے تھا کیونکہ جہلم شہر میں اس دریا کے کنارے سب سے پہلے ہندوؤں کا مندر، پھر سکھوں کا گردوارہ، پھر مسلمانوں کی مسجد اور پھر عیسائیوں کا چرچ آتا تھا۔ پانی اوپر سے بہہ کر آ رہا ہوتا جہاں سب سے پہلے ہندوؤں کا مندر تھا۔ دریا کا رواں دواں پوتر پانی سب سے پہلے اشنان کرنے والے ہندوؤں، پھر ان کے بعد سکھوں اور پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے وجود کی گندگی کو اپنے اندر سمو کر چپ چاپ بہتا ہوا آگے نکل جاتا۔ سخت افسوس کہ آج دریا کا یہ کنارہ تقریباً معدوم ہو چکا ہے۔ تجاوزات کرنے والوں نے اندر خانے انتظامیہ کی ملی بھگت سے بے روک و بے ٹوک جہلم شہر کے ساتھ بہتے اس خوبصورت دریا کو اپنی خباثت بھری لالچی طبع سے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جہلم دریا کے کنارے پر پہلے خوب کھل کر شہر بھر کا کوڑا گند اور پرانے گھروں کا ملبہ پھینکا، پھر اپنی حوث اور لالچ سرکار کی لاپرواہی سے اس دریا کو دور پرے دور دھکیلنے میں بڑے آرام سے فطرت دشمن عناصر مصروف اور مشغول ہو گئے اور ہر کسی زور آور زور والے نے ظلم کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے شروع کر دیے اور آج سن 47 سے پہلے والے صاف و شفاف کنارے گند سے اٹے ہوئے ہیں۔ اسی گند پر مکانات احاطے تعمیر ہو چکے ہیں۔ آج مختلف مذاہب کی ان یادگاروں کے نشانات اگرچہ خستہ حالت میں کچھ نہ کچھ باقی ہیں، لیکن الگ الگ مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے دھرم شالوں سے دریا کی جانب اتر کر جو دریا کے پانیوں سے اپنے تن بدن کی صفائی کیا کرتے تھے وہ مناظر اب موجود نہیں رہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جناب محترم عبدالمجید ملنگ جی کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی۔ آج عبدالمجید ملنگ جی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں دوبارہ۔ جب 1947 میں جب مسلمان
اور غیر مسلم لوگوں کا اپنے اپنے علاقوں سے انخلا شروع ہوا۔ مولوی جی سے عشق کی حد سے بھی آگے تک پیار کرنے والے کئی غیر مسلم بھی تھے۔ اس میں ایک سکھ مولوی جی کے ڈیرے پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا کہ مولوی جی رابطہ واسطہ جے مینوں اپنے پاس رکھ لو، میں ہندوستان نہیں جانا۔ مولوی جی اسے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تمہارا سارا پریوار انڈیا جا رہا ہے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ لیکن سکھ ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ اس کے خاندان والے باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ اس نے مولوی جی کے پاس ہی رہنا ہے۔ دکھ ہو کر کے اس المناک منظر کو جہلم شہر کے محلہ ملاحہ کے کئی رہائشیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ مولوی جی اسے اپنے سینے سے لگاتے، پیار چمکار سے سمجھاتے کہ دیکھو جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو تم میرے پاس واپس آ جانا۔ اب کے حالات کا یہی تقاضا ہے کہ تم بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ انڈیا چلے جاؤ۔ بالآخر اسے بمشکل سمجھا بجھا کر زبردستی ماں باپ کے ساتھ رخصت کیا، لیکن چلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ یہی حال مولوی جی کا بھی تھا، جو اپنے دل میں کل انسانیت کا درد رکھتے تھے۔ ان کے دل میں ان دنیاوی شناختوں کی جگہ وحدت کا دریا موجیں مار رہا تھا، جہاں ان ڈابوں اور چھوٹی بڑی چھپڑیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بقول گرو نانک جی، سبو مانس اکو جات۔ وحدت انسانی کے موضوع پر حضرت میاں محمد بخش جی مثنوی سیف الملوک میں ارشاد فرماتے ہیں، کون کہے نا جنس انہانوں، اک سی ماں پیو جائے، اکو ذات انہاں دی توڑوں، اگوں رنگ وٹائے، اک کالے اک سبز کبوتر، اک چٹے بن آئے، چٹے کالے ملن محمد، نہ بن بین پرائے۔ کبوتروں کی مثال دیتے ہوئے میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ایک تھے، ازل سے ایک ہی ذات تھی، ایک کالے ایک سبز اور ایک سفید رنگ کے کبوتر بن کر آئے۔ یہ رنگا رنگی قدرت کا حسن ہے۔ سفید اور کالے کبوتر آپس میں گھل مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہیں بیٹھتے۔ ہمیں ان کبوتروں سے یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم انسانوں کا بات بات پر ایک دوسرے سے روٹھنا، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنا قطعی مناسب نہیں۔ شعر عرض ہے، چوہاں تباں دی تون گنائی، وکھ کیتے پھر پیڑے، مڈوں اکو جنس محمد، اگوں فرق نکھیڑے۔ چوہاں تباں یعنی کہ چار عناصر، آگ ہوا مٹی پانی سے گوندی گئی تون یعنی کہ جب بہت سارا آٹا گوندتے ہیں، اس سے پھر پیڑے بنائے گندے ہوئے آٹے سے روٹی کے برابر مقدار میں، گولائی کی شکل میں گندا ہوا آٹا، مڈوں یعنی کہ ازل سے شروع سے آغاز سے پھر بعد میں ایک دوسرے سے الگ الگ حالت میں ہو جانا، وحدت کے جز بقول وحدت انسانی کے مبلغ گرو نانک صاحب کے سب مانس یعنی کہ سب انسان اکو جات یعنی ایک ہی ذات ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔